بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصیت ترک کرنا دنیا میں شرم ہے اور آخرت میں آگ اور عار ہے۔ حدیث پاک۔ جو چیز اولاد کے لیے بازار سے لائے پہلے لڑکی کو دے پھر لڑکے کو دے۔ حدیث پاک۔ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے محض عطائے خدا بندی ہے۔ اہل و عیال کے ساتھ حد سے زیادہ محبت نہ کریں، کہیں ضروری کام میں آڑے نہ آ جائیں۔ ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔ اگر مسواک موجود نہ ہو تو انگلی سے بھی مسواک کی سنت ادا ہو سکتی ہے۔ وقت کو کسی کام میں لگاؤ، خواہ وہ دین کا ہو یا دنیا کا۔ رات کو دین کی کتابیں عمل کی نیت سے پڑھنا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس 10 درہم تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مساکین امت کے لیے پیش کیے اور 10 باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش فرمائیں۔ فرمایا وفا کیا ہے؟ تو ارشاد ہوا توحید اور توحید کی شہادت دینا۔ عرض کیا فساد کیا ہے؟ ارشاد ہوا کفر و شرک۔ پھر عرض کیا حق کیا ہے؟ فرمایا اسلام اور قرآن۔ پھر عرض کیا ہیلہ کیا ہے؟ یعنی تدبیر۔ ارشاد ہوا ترک ہیلہ۔ پھر عرض کیا مجھ پر کیا لازم ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ پھر عرض کیا اللہ سے کیسے مانگوں؟ ارشاد ہوا صدق و یقین کے ساتھ۔ پھر عرض کیا مانگوں؟ تو فرمایا عافیت۔ پھر عرض کیا اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ ارشاد ہوا حلال کھا اور سچ بول۔ پھر عرض کیا سرور کیا ہے؟ ارشاد ہوا جنت۔ پھر عرض کیا راحت کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ تعالی کا دیدار۔ اپنے لفظوں کے بارے میں محتاط رہیں۔ ایک مرتبہ زبان سے ادا ہونے کے بعد انہیں معاف تو کیا جا سکتا ہے پر بھلایا نہیں جا سکتا۔ چھوٹی سی زندگی ہے، ہر حال میں خوش رہو۔ جو چیز پاس نہ ہو اس کی آواز میں خوش رہو۔ کوئی روٹھا ہوا تم سے اس کے انداز میں خوش رہو۔ اپنا بوجھ مخلوق میں سے کسی پر نہ رکھ، خواہ کم ہو یا زیادہ۔ فرمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ لوگوں کو جس طرح چاہے آزما لو، سانپ بچھو سے کم نہیں پاؤ گے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ آتے ہوئے اذان، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے۔ کفر کے بعد
سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے، خواہ مومن کی ہو یا کافر کی۔